اللہ کا دین، اس کے حوالہ سے وقت نکالنا، اس کے حوالہ سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا، اس کے حوالہ سے باخبر رکھنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کا مستقبل خدا نہ خواستہ وہ کہیں تاریک کرنا ہو جائے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے فلاں سبجیکٹ میں CS کر لیا ہے، اس نے جو ہے وہ فلاں BS کر لیا ہے، وہ MSc کر گیا ہے، اب وہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس کو ملازمت کی آفر ہو رہی، خوش ہوتا ہے باپ اور ماں اس بات پر۔ لیکن میرے بھائیوں کیسی بدنصیبی ہے کہ جو اصل اثاثہ ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے جنازے میں دعا ہی کر سکے اور اللہ کے حضور بعد میں کہہ سکے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، جب آپ نے اس کو یہ چیز دی نہیں تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج دین بھی جن لوگوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے وہ پاپولر ہونے والے وہ لوگ ہیں جو دراصل اہل علم نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دے رکھا ہے، ان کی فالوئنگ اتنی بڑھ گئی ہے، اور نوجوان آج جو ہے وہ مارے پھرتا ہے، ان کے کلپ جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر لیے ہوئے پھرتا ہے، دینی ذہن رکھنے والا بچہ سناتا پھرتا ہے، حالانکہ وہ جاہل لوگ ہیں، ترجمے کی چند چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لی اپنی ذہانت کی بنیاد پر لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع انتزاعا، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں سے علم چھینے گا نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، جو اصل اہل علم ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا سے ان کو اٹھا لے گا، اور جو عالم نہیں ہوں گے وہ علم کے نام سے مشہور ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا حتی اذا لم یبقى عالما، جب دنیا میں عالم کم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے، علم کے حوالے سے کہیں گے اس کے پاس بڑی معلومات ہے، اس لیے کہ وہ بڑے حوالے دے کر بات کرتا ہے، مگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو وہ معلوم ہوتی ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم کے لیے اس نے اپنی وہ محنت نہیں کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب تک آدمی صفوں پر اپنے آپ کو رگڑے نہیں، اپنے گھٹنے نہیں رگڑے گا، اس طرح جو ہے وہ محنت کے ساتھ علم حاصل نہیں کرے گا، اس کو قدر نہیں ہو سکتی، وہ اس کو معمولی سمجھے گا اور اہل علم کی توہین کرتا پھرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جو ہیں وہ انہیں جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے، فسئلوا، پھر اپنی باتیں ان سرداروں سے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ یہ علم کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے، اور وہ اہل علم کے دنیا سے اٹھ جانے کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم نصیب فرمائے، ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دین کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی پہلے تولو پھر بولو، یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا سبق ہے کہ جو ہر اچھا معاشرہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے اس پر غور کر لیں کہ اس کے اثرات آپ پر اور دوسروں پر کیا ہوں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عام انسان سے ہٹ کر مومن اور مسلمان کی شناخت اور پہچان جن چیزوں سے ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے وہ دوسرے محفوظ ہوتے ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یہ انسان کا خون، اس کا مال، اس کا خون، یہ اس کی عزت بڑی محترم چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی شرعی تعریف یہ ہے کہ وہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو گزند اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اس سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا، اس اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مد مقابل اگر مسلمان ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے اجازت طلب کی، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر حضور نے فرمایا بئساخ العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آیا تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانبسط علیہ، حضور بڑے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے اسے ملے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا وہ برا بندہ ہے لیکن آپ نے ملنے کے اندر جو ہے وہ ہنس مکھ چہرہ اختیار کیا، پھر
آپ نے جو ہے اس کے ساتھ مسکرا کر جو ہے وہ بات کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متا عاہدتنی فحاشن، عائشہ مجھے تو نے کب جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے فحش گو پایا ہے؟ میری زبان سے کب کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ وہ جس طرح کا بھی بندہ ہے میں نے وہ حقیقت حال بتائی ہے، لیکن جب معاملہ اس کے ساتھ ہے وہ خود برا ہے، ہم بھی برے ہو جائیں اس کے ساتھ، ہم بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں تو پھر ہمارے اور اس کے اندر فرق کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن کبھی لان تان نہیں کرتا حد سے زیادہ، کسی پر لان تان کی اجازت بھی ہو تو وہ اس کو وتیرہ نہیں بناتا، ولا باللعان تان نہیں کرتا، تان و تشنیع سے اجتناب کرتا ہے، لعنت سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، فحش گوئی نہیں کرتا، فاحش نہیں ہوتا، ولا البذی، کیا لفظ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کبھی ایمان کی حالت کے اندر زبان دراز نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا اس کی زبان دراز ہو، وہ بالکل ہی پرواہ نہ کرے کہ میرا مخاطب جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، میری زبان سے یہ جو غیر محتاط الفاظ نکل رہے ہیں میں اس کے حوالے سے خود بھی پہچانا جاؤں گا، دوسرے میرے بارے میں کیا کہیں گے، نہ میری عزت رہے گی، دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے والا شخص کبھی معزز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ بے عزت کر دیں گے، ان کو جو ہے اپنی